میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، زندگی کے خوبصورت لمحات شروع ہونے جا رہے تھے۔ میں وجدان کی منتظر تھی جو اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ گھونگھٹ اوڑھے اپنی انگلیوں کو مروڑتے میں بس آنے والے پلوں کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ بہت غلط فہمی اور بہت ساری آزمائشوں کے بعد مجھے میری محبت ملنے جا رہی تھی۔ مجھے وجدان کا ساتھ نصیب ہو رہا تھا۔ میری نظر گھڑی پر پڑ گئی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں ایک دم ہی چونک گئی۔ 11 بجے میں اس کمرے میں آ کر بیٹھی تھی اور 2 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن وجدان، اس کا کوئی خبر ہی نہ تھی۔ اس قدر بھاری لہنگے اور زیورات میں میرا بدن دکھنے لگا تھا۔ میں نے تھک ہار کر بیٹھ کر گراؤنڈ سے ٹیک لگا دی اور سوچنے لگی کہ وجدان کہاں رہ گیا ہے۔ اسے تو فوری ہی کمرے میں آ جانا چاہیے تھا۔ میری طرح وہ بھی تو محبت کے جذبوں سے سرشار تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پا لینے کی تمنا رکھتے تھے، تو پھر وہ اب تک کیوں نہیں آیا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو وجدان گیٹ لاک کر رہا تھا۔ میرا دل ایک دم ہی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پل آ گیا تھا جب ہم دونوں کی محبت ایک ہونے جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرایا اور شرماتے ہوئے سکڑ کر بیٹھ گئی۔ ویسے تو میں اور وجدان پہلے بھی کئی دفعہ مل چکے تھے، لیکن نکاح کے بعد یہ باقاعدہ ہماری پہلی ملاقات تھی، اسی لیے شاید میرا دل اپنے بس میں نہیں تھا۔ میں اپنی مہندی پر نظریں جمائی، اس میں وجدان کا نام دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ وجدان کو بہت تنگ کروں گی، اسے کہوں گی کہ میری مہندی میں اپنا نام تلاش کر کے دکھائیں ذرا۔ یہی سوچتے میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور پھر ایک دم ہی وجدان کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی، میرے بستر پر کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو یہاں سے، کھڑی ہو۔ وجدان کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ میں ایک دم ہی کانپ گئی۔ پھر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں اب بھی گھونگھٹ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وجدان میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ہمیشہ سے ہی اسے عادت تھی مجھے تنگ کرنے کی، اس لیے میں نے بنا سر اٹھائے آہستگی سے کہا کہ دلہن کا گھونگھٹ اٹھانا پڑتا ہے، اتنی آسانی سے میں آپ کو چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح ایکٹنگ کر کے آپ مجھے ڈرا دیں گے؟ میری بات پر وجدان نے ایک دم ہی سختی سے میرا بازو جکڑ کر مجھے بستر سے کھینچ کر کھڑا کیا تھا۔ میرا گھونگھٹ بھی پوری طرح کھینچ کر میرے چہرے سے ہٹا دیا تھا اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے وجدان کو دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی میری نگاہیں وجدان کی نگاہوں سے ملی تو میری روح تک لرز اٹھی۔ غصہ، نفرت اور حقارت، کیا کچھ نہیں تھا ان نظروں میں۔ میں نے ہنس کر لہتے ہوئے کہا، وجدان کیا ہوا ہے؟ اس نے بہت تیزی سے مجھے صوفے پر دھکا دیا۔ سوال جواب کرنے کے بجائے اگر اپنی اوقات پہچان لو نا تم تو زیادہ اچھا ہوگا۔ عائشہ، بہتر ہوگا کہ آئندہ میری کسی چیز پر اپنا حق جتانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ بستر میرا ہے، تمہارے باپ نے جہیز میں نہیں دیا۔ وجدان نے میرا تکیہ اٹھا کر صوفے پر پھینکا تھا اور خود واش روم کا رخ کیا تھا، اور میں سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے گرے تھے۔ یہ وجدان کو کیا ہوا تھا؟ مجھ سے اس طرح کیوں بیہیو کر رہا تھا؟ میں اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی، اور پھر دل نے جو جواب دیا اس نے میری روح فنا کر دی تھی۔ تو کیا وجدان نے پرانی باتوں کو دل سے لگایا ہوا تھا؟ کیا وہ کچھ بھی نہیں بھولا تھا؟ تو پھر اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میں یقینی کے عالم میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وجدان اب تک ماضی کے ان پلوں میں اٹکا ہوا ہوگا جن سے میں کب کا باہر آ چکی۔ میں تیزی سے اٹھی اور میں نے واش روم کا دروازہ دھڑانا شروع کر دیا۔ وجدان باہر نکلے، بات کرے مجھ سے۔ میں تیزی سے اپنے لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ مجھے جاننا تھا کہ وجدان کو اچانک سے کیا ہو گیا۔ ایک دم ہی واش روم کا دروازہ کھلا تو وہ میرے روبرو آ کھڑا ہوا تھا۔ بات ٹاول لپیٹے وہ نفرت اور غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ رات کے 2 بج رہے ہیں، یہ شریفوں کا گھر ہے، یہاں ہنگامہ نہ کرو۔ وجدان، آپ ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ہو گیا وجدان؟ سارے لفظ جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ بس میں اتنا ہی پوچھ پائی تھی۔ وجدان نے گہری سانس بھری تھی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ ایک قدم بڑھا کر میرے قریب ہوا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔
آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے میری جانب قدم بڑھاتا وہ میرے بالکل قریب آ چکا تھا۔ بڑی تیزی سے اس نے اپنے بازو سے میری کمر کو جکڑ کر مجھے اپنے قریب کیا تھا۔ میری سانس اٹکنے لگی تھی۔ میں بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے وجدان کو دیکھ رہی تھی، جس نے بہت زور سے میری کلائی کو اپنے دوسرے ہاتھ میں جکڑ لیا تھا۔ چھن چھن چوڑیاں چھنکتی ٹوٹتی چلی گئی تھیں۔ بس خاموشی سے میرے چہرے پر نظریں جمائے مجھے گھور رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بہت ہو گیا عائشہ میڈم، اب تمہارے یہ آنسو مجھ پر اثر نہیں کرتے۔ جتنا بے وقوف بنانا تھا نا تم نے مجھے بنا چکی ہو۔ شکر ادا کرو کہ میرا تمہارے باپ کی عزت رکھنے کے لیے تم سے نکاح کر لیا، ورنہ تم تو اس قابل بھی نہیں کہ تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا جائے۔ کیا مطلب ہے وجدان؟ کیا آپ نے یہ شادی صرف میرے بابا کی وجہ سے کی ہے؟ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی؟ میں حیرانگی سے وجدان کو دیکھ رہی تھی، جس کی نگاہوں میں محبت جیسے پاکیزہ جذبے کی ایک رمق بھی مجھے نظر نہ آئی تھی۔ محبت کا لفظ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا عائشہ میڈم۔ تمہیں پتہ بھی ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ جو کچھ تم کر چکی ہو اس کے بعد محبت تو کیا، میں تمہیں اپنی نفرت کا بھی حقدار نہیں سمجھتا۔ میں نے تمہیں اپنا نام دے دیا، اسے تم میرا احسان سمجھ لو۔ ایک جھٹکے سے وجدان نے مجھے چھوڑا تھا اور میں لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اپنی ہی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پر پاؤں پڑنے سے میرے پیروں سے خون نکلا تھا۔ ایک دبی دبی سسکاری کے ساتھ میں نے اپنے کٹے ہوئے پاؤں کی طرف نظر ڈالی تھی۔ مہندی کے سرخ رنگ کے ساتھ خون کا سرخ رنگ شامل ہو چکا تھا، لیکن وجدان کو اس بات سے ہرگز بھی کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے شیشے کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسوں پر ضبط کا پہرا بٹھایا اور اپنے کٹے ہوئے پیر کو دیکھنے لگی۔ گہرا زخم آیا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ میں خود ہی اپنا لہنگا سمیٹے واش روم میں گئی اور نل کے نیچے اپنا پاؤں لگا کر نل کا کھول دیا۔ ٹھنڈا یخ پانی میرے پیر کو بھگو گیا تھا۔ چند لمحوں میں خون بھی رک گیا تھا۔ میں واپس کمرے میں آئی تھی۔ وجدان بستر پر ترچھا لیٹا ہوا اپنا موبائل فون چلا رہا تھا۔ جس انداز میں وہ لیٹا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے اس پر جگہ نہیں دینے والا۔ بنا کچھ کہے میں نے الماری سے اپنا ایک لباس نکالا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جب میں کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹس بند تھی۔ میرا تکیہ نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے زیورات اور کپڑے ایک طرف ڈالے اور تکیہ اٹھا کر صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ میں وجدان سے بات کرنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہا ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے قریب جا کر اسے چھیڑتی۔ اس کی نفرت تو میں دیکھ ہی چکی تھی، مزید ذلت اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ شاید کہ صبح تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا تھا، میں وجدان کو اب سے نہیں بچپن سے جانتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا غصہ زیادہ دیر کا نہیں ہوتا، لیکن اس بار شاید یہ میری غلط فہمی ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ وجدان کو مجھ پر غصہ نہیں تھا بلکہ مجھ سے نفرت ہو چکی تھی۔ ساری رات میں چھوٹے سے صوفے پر ٹیڑھے ہوتے ہوئے کروٹیں بدلتی رہی۔ سردی نے اچانک ہی زور پکڑا تھا، شاید باہر بوندا باندی بھی ہو رہی تھی، لیکن مجھے تو صرف اور صرف وجدان کا خیال ستا رہا تھا۔ کیا وہ اب بھی مجھ سے خفا تھا؟ میں تو آج کی رات کو لے کر کتنے سپنے سجائی بیٹھی تھی، سارے سپنے اچانک ہی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وجدان اپنی محبت سے میری تنہائیوں کو، میری ویرانیوں کو دور کر دے گا، اس کا عشق میرے دل کی بنجر زمین کو سیراب کر دے گا، لیکن اس نے تو مجھے اور بھی تنہا کر دیا تھا۔ شاید کہیں نہ کہیں غلطی میری ہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی میں ماضی کے دریچوں میں اتر گئی تھی۔ وجدان مجھے بچا لو، دیکھو مما بہت غصے میں ہیں۔ میں ڈرتی ہوئی وجدان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ 13 سالہ وجدان خود کو بھی ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے فوراً سے میری مما کے آگے خود کو پیش کر دیا تھا۔ چاچی عائشہ کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ فریج میں سے ٹھنڈا پانی لے کر آئے،
آپ پلیز اس کو کچھ نہ کہیں نا۔ وجدان نے فون سے میرے گناہ کو اپنے کندھوں پر لے لیا تھا۔ وجدان تمہیں پتہ ہے نا عائشہ کو ٹھنڈا پانی بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ تم نے اسے ٹھنڈا پانی کیوں منگوایا بیٹے؟ تمہارے بہانے خود بھی پی لے گی اور پھر ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ مما کا غصہ اب بھی عروج پر تھا۔ سوری چاچی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ مما مجھے غصے سے گھورتی ہوئی چلی گئی تھی۔ وجدان ان کا بہت لاڈلا تھا، اس لیے وہ اس پر زیادہ غصہ نہیں ہوتی تھی اور اسی بات کا فائدہ میں پوری طرح اٹھاتی تھی۔ مما کے جاتے ہی وجدان نے پلٹ کر ناراضگی سے مجھے دیکھا تھا۔ عائشی، تمہیں پتہ ہے نا کہ تم بیمار ہو جاتی ہو، پھر کیا ضرورت تھی فریج کھولنے کی؟ میں نے مسکرا کر وجدان کو دیکھا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں پکڑی گئی تو تم ہو نا، تم مجھے بچا لو گے۔ یہ غلط بات ہے عائشہ۔ وجدان نے میرے کان کو پکڑ کر کھینچا تھا۔ اوہ اللہ، درد ہو رہا ہے یار۔ میں نے جلدی سے اپنے کان پر ہاتھ رکھا تھا۔ سوری عائشہ، زیادہ زور سے ہو گیا کیا؟ وجدان لمحے بھر میں فکر مند ہوا تھا اور میری ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ تم بھی نا بدھو ہو پورے۔ میں نے وجدان کے سر پر ہاتھ مارا تھا اور اس کے بال کھینچتی اس کے کمرے سے باہر کی جانب بھاگی تھی، اور اسے ایک پل میں ہی سمجھا گیا تھا کہ میں نے ڈرامہ کیا ہے۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ ہم ایسے ہی تو بڑے ہوئے تھے، ایک ہی گھر میں۔ اوپر والا پورشن وجدان کا تھا اور نیچے والا ہمارا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ وجدان کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ وجدان مجھ سے پورے 4 سال بڑا تھا۔ میں 9 سال کی تھی اور وہ 13 سال کا، لیکن ہماری دوستی بہت پکی تھی۔ میں ذرا بھی کوئی غلطی کرتی تو وجدان ہمیشہ اسے اپنے سر پر لے لیا کرتا۔ وجدان کو کسی سہارے کی ضرورت پڑتی تو میں تائے جان کے آگے کھڑی ہو جاتی، کیونکہ میں اپنے چائے جان کی جو لاڈلی تھی۔ تائے جان مجھ پر جان چھڑکتے تھے اور میری مما وجدان پر۔ ہمارا بچپن بہت ہی خوبصورت گزرا تھا۔ وجدان 16 سال کا ہوا تو اس کی کالج لائف شروع ہو گئی۔ اس میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر بہت سنجیدہ تھا، ساتھ ساتھ مجھے بھی بار بار یہی تاکید کرتا، عائشہ پڑھائی میں دھیان دیا کرو۔ لیکن مجھے پڑھائی میں اتنی دلچسپی نہیں تھی نا۔ وہ مجھے پڑھانے بیٹھتا تو میں کن اکھیوں سے اسے دیکھتی رہتی۔ اس کے چہرے میں ایسی کشش تھی کہ میں اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹا پاتی تھی۔ وجدان کے بغیر تو ایک لمحہ بھی ناممکن تھا۔ میرا دل وجدان کے لیے ایک الگ ہی لے پر دھڑکتا تھا، جسے اس کچی عمر میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ میں وجدان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اپنے اس جذبے کی شدت کا احساس مجھے اس دن ہوا جب وجدان کا انٹر کمپلیٹ ہوا اور تائے جان نے کہا کہ باقی کی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے لیے وجدان آسٹریلیا جا رہا ہے۔ میں نے پورا گھر میں رو رو کر ایک کر دیا تھا۔ وجدان اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی کتابیں سمیٹ رہا تھا کہ میں جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ مجھے اس طرح آنسو بہاتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ عائشہ کیا کر رہی ہو یار؟ میں بس کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں نا، ڈگری پوری کرتے ہی واپس آ جاؤں گا۔ وہ مجھے سے محبت سے سمجھا رہا تھا۔ 18 سالہ وجدان میرے دل کی ہر دھڑکن میں بسا کرتا تھا۔ یہ بات میں اسے کیسے سمجھاتی کہ اس کے بغیر نہ میری صبح ہوتی ہے نہ ہی شام۔ میں نے روتے ہوئے وجدان کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ میں صرف 14 سال کی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن وجدان سے جدائی مجھے مار دے گی، اس بات کا احساس مجھے بخوبی تھا۔ میں نے وجدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا اعتراف بھی کر لیا تھا کہ میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ عمر کے جس حصے میں وہ تھا، ایک لمحے میں ہی میرے جذبات کو بھانپ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے مجھے تکتا رہا تھا، پھر اس نے آہستگی سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ عائشہ بس کچھ عرصے کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا نا، پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ اس کے اس جملے پر میں متحیر رہ گئی تھی، بس حیرت سے اسے تکنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میرے لیے کیسے جذبات رکھتی ہو، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے عائشہ۔ تم ابھی اپنی پڑھائی پر فوکس کرو
اور مجھے بھی اپنا فیوچر بنانے دو تاکہ ہم ایک ساتھ مل کر ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ میری انگلیوں سے کھیلتے ہوئے وجدان نے آہستگی سے اپنے جذبات کا اعتراف بھی کر لیا تھا، اور میرے ارد گرد جیسے روشنیاں ہی روشنیاں بکھر گئی ہوں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں اس سفر میں تنہا نہیں تھی۔ اس بات کا احساس بہت خوبصورت تھا۔ وجدان کے جانے کا وقت آیا تو ایئرپورٹ پر میرے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ وجدان نے جانے سے پہلے میرے ماتھے کو چوم کر مجھے الوداع کہا تھا، اور پھر وہ پورے 4 سال کے لیے آسٹریلیا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جیسے گھر ویران ہو گیا تھا۔ میری مما ہر وقت اسے یاد کرتی تھی۔ تایا جان اور دائی جان کا حال بھی ایسا ہی تھا، لیکن وقت کا کام تھا گزرنا، سو وہ گزرنے لگا۔ میں فون پر وجدان سے گھنٹوں باتیں کرتی، وہ بھی میری باتیں بہت غور سے سنتا، میرے سنگ ہنستا، کھلکھلاتا، میری ہر تکلیف پر وہ بکھر سا جاتا۔ جب میں بیمار ہوتی تو وجدان کا بس نہ چلتا کہ کسی طرح وہ واپس آ جائے، لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ بس کچھ ہی وقت کی بات ہے۔ ہم دونوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ویسے بھی میرا ماننا تھا کہ فاصلے محبت کو کم نہیں کرتے بلکہ اور بھی بڑھا دیتے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میری اور وجدان کی محبت بڑھتی ہی چلی گئی۔ لیکن کبھی کبھی کوئی تیز ہوا کا جھونکا تناور درخت کو بھی گرا دیتا ہے۔ اگر محبت میں ہی جھونکا پڑ جائے تو محبت پھر زمین بوس ہو جاتی ہے، اور میری محبت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وجدان کی بہن ہمنا اور میں ایک ساتھ کالج جانے لگے تھے۔ میں نے اپنی پڑھائی پر پہلے سے زیادہ توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ پہلے وجدان تھا جو زبردستی مجھے بٹھا کے پڑھایا کرتا تھا، اب میں خود اس کے ساتھ پڑھتی تھی کہ کہیں میرے خراب رزلٹ سے اسے تکلیف نہ ہو۔ پھر ایک شام اچانک ہی تایا جان نے ایک ایسی خبر سنائی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ تایا جان کہنے لگے کہ میرے ایک دوست نے اپنے بیٹے کے لیے ہمنا کا ہاتھ مانگا ہے۔ لوگ بہت ہی اچھے ہیں، لڑکے نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، اپنا کاروبار سنبھال رہا ہے، ایسے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، اسی لیے میں نے انہیں ہاں کہہ دی ہے۔ شام کو وہ لوگ ہمنا کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ یہ سن کر ہمنا بہت روئی کہ اسے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن پھر تایا جان کے ساتھ ساتھ تائی جان اور میری مما نے بھی اسے سمجھایا کہ آج نہیں تو کل شادی تو کرنی ہے۔ اگر اچھا رشتہ آ رہا ہے تو پھر انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر تمہیں پسند نہ آئے تو ہم منع کر دیں گے، بس ایک بار مل لو۔ اس بات پر ہمنا راضی ہو گئی۔ البتہ تایا جان نے سختی سے مجھے اور ہمنا کو منع کیا کہ فی الحال وجدان کو اس رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتانا ہے، کیونکہ وجدان اس بات کے خلاف تھا کہ پڑھائی کے درمیان منگنی یا شادی کی کوئی بات کی جائے، جبکہ تایا جان اس رشتے سے بہت مطمئن اور خوش تھے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہمنا کی منگنی کر دی جائے اور پھر وجدان کے واپس آتے ہی اس کی رخصتی بھی ہو جائے۔ تایا جان نے خاص کر سختی سے مجھے کہا تھا کہ وجدان کو ایک لفظ بھی نہ بتانا، اور میں نے حامی بھر لی تھی۔ کم سبھی جانتے تھے کہ سب سے زیادہ وجدان سے میں ہی بات کرتی ہوں، اس لیے مجھے ہی بار بار یہ بات کہی جا رہی تھی۔ میں نے بھی خود کو اس بات کا پابند کر لیا تھا کہ غلطی سے بھی وجدان کے سامنے ذکر نہ کروں۔ میں اور ہمنا ایک ہی عمر کے تھے۔ رشتے والی بات پر میں نے اسے خوب تنگ کیا۔ پھر شام ہوتے میں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا اور چھیڑنے لگی تو وہ بھی ہنس کر کہنے لگی کہ وہ دن دور نہیں جب وجدان بھائی کے آتے ہی میرے ساتھ تمہارے ہاتھ بھی پیلے ہو جائیں گے۔ اسے بھی میری اور اپنے بھائی کی محبت کا علم تھا، اور اس کی بات پر میں ایک دم ہی شرما گئی۔ ہم نے اس بات پر لڑکے والوں سے ملنے کے لیے راضی ہو گئی تھی کہ اگر اس کو لوگ سمجھ نہ آئے تو وہ انکار کر دے گی، اور اس بات پر گھر میں بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے اسے تیار کیا، پھر چائے کی ٹرے ریڈی کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور بٹا سنبھالتے ہوئے مہمانوں کے آگے چلی گئی اور میں تیزی سے باورچی خانہ سمیٹنے لگی۔ اچانک ہی میری نظر دوسری طرف
ٹرے پر پڑی اور میں نے سر پکڑ لیا۔ سموسے والی ٹرے تو باورچی خانے میں ہی رہ گئی تھی اور ہمنا بھی پلٹ کر نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر تک میں انتظار کرتی رہی کہ مما یا تائی جان میں سے کوئی ایک ڈرائنگ روم میں سے باہر آ جائے، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ اور جب کچھ اور دیر گزر گئی تو میں خود ہی وہ پلیٹ اٹھائے ڈرائنگ روم میں چلی گئی، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمنا دو عورتوں کے درمیان شرمائی سی بیٹھی تھی، جبکہ خوبصورت جوان سے لڑکا بھی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میری مما سے بات کر رہا تھا۔ جیسے اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو بس مجھے ہی دیکھتا چلا گیا۔ اس کی نگاہوں میں جو چمک آئی تھی، میں ایک دم ہی پزل ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ٹرے ٹیبل پر رکھی، سب کو سلام کیا اور واپسی کے لیے پلٹنے لگی تو ادھیڑ عمر عورت جو ہمنا کے برابر بیٹھی تھی، اس نے مجھے روک لیا اور میرا تعارف پوچھنے لگی، جبکہ مجھے بہت بری نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر صرف یہی بتایا کہ میں ہمنا کی کزن ہوں، اور گرتی پڑتی وہاں سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد مما باورچی خانے میں آئی تو غصے میں کہنے لگی، یہ کیا حرکت تھی؟ تمہیں اندر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے مما سے کہا کہ ٹرے رہ گئی تھی مما۔ وہ کہنے لگی کہ آواز لگا دیتی یا پھر رہنے دیتی، لیکن اس طرح درمیان میں آنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ اگر کچھ بھی اونچ نیچ ہوئی تو بھابھی کیا سوچیں گی؟ مما کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور کہا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مما؟ ہمنا میری بہن ہے، میں بھی اس کا بھلا چاہتی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا ویسا نہیں کیا، اور وہ لوگ ہمنا کو دیکھنے آئے ہیں تو ان کی نظر مجھ پر کیوں ٹھہرے گی؟ مما نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، تم ان باتوں کو نہیں سمجھتی ہو بیٹا۔ نہ جانے بھابھی کیا سوچیں گے، لڑکے والے جس طرح تمہیں دیکھ رہے تھے، میرا تو دل ہی بیٹھا جا رہا ہے۔ تم بھی جانتی ہو کہ تم ہمنا سے زیادہ خوبصورت ہو، تمہاری رنگت زیادہ دمکتی ہوئی ہے، جبکہ ہمنا تمہارے مقابلے میں تھوڑی سانولی ہے۔ وہ لوگ ایسی باتوں کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں۔ مما کی بات سن کر میں پہلے حیران ہوئی، پھر میں نے مسکرا کر کہا کہ مما، ہمنا سانولی ضرور ہے، لیکن بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے مما کو تسلی دی تھی۔ کچھ دیر بعد لڑکے والے چلے گئے تھے۔ تائی جان نے کسی بھی بات پر کچھ نہیں کہا تھا۔ ہمنا بھی بہت خوش تھی، اسے لڑکا پسند آ گیا تھا، لیکن شام کو جب ان کے گھر سے فون آیا تو پورا ہی گھر ہل کر رہ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہمنا کا نہیں بلکہ میرا رشتہ مانگا تھا۔ لڑکے کو میں پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات سن کر تائی جان کو بہت دھکا پہنچا تھا۔ مما کا شرمندگی سے برا حال تھا، جبکہ میں حیران و پریشان کھڑی تھی، اور پھر میری نظر ہمنا پر پڑی تو مجھے احساس ہوا کہ بہت کچھ غلط ہو چکا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے اس کی ہستی میں زلزلہ آ چکا ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے گئی تھی، لیکن اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ یہ انکار وہ برداشت نہیں کر سکی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہی نظر میں زوریز پسند آ گیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اس کا رشتہ بہت آسانی سے ہو جائے گا، لیکن میری وجہ سے اسے کچھ خراب ہو گیا تھا، اور اب مجھے بھی اس بات کا شدید پچھتاوا ہوا تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹا، لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ مما نے غصے سے مجھے آواز دی اور کہنے لگی، عائشہ، تم کمرے میں جاؤ۔ کیوں؟ بڑوں میں بیٹھک لگ چکی تھی۔ تایا جان کا کہنا تھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، اس لیے اگر وہ لوگ عائشہ کا ہاتھ مانگ رہے ہیں تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مما اور بابا دونوں ہی تایا جان کے آگے خاموش بیٹھے تھے۔ لیکن تائی جان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے گھر میں عائشہ کی شادی نہیں کر سکتے، جو دیکھنے تو ہمنا کو آئے تھے لیکن پسند عائشہ کو کر کے چلے گئے۔ ہمنا کے دل پر کیا گزرے گی؟ انہیں اپنی اکلوتی بیٹی کی پرواہ تھی۔ چاروں آپس میں سر جوڑے بیٹھے تھے اور میرے دل پر قیامت گزرنے لگی تھی۔ میں نے صرف ہمنا کے حق میں ہی برا نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے حق میں بھی بہت برا کیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ اگر تایا جان نے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی تو میرا کیا ہوگا؟ رہ رہ کر وجدان کا خیال مجھے ستا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے فون کروں اور سب کچھ بتا دوں۔ ایک وہی تھا جو سب کچھ ٹھیک کر سکتا تھا، لیکن پھر وہ وعدہ یاد آ جاتا جو میں نے تایا جان سے کیا تھا۔ تایا جان نے سختی سے کہا تھا کہ وجدان کو
فون نہ کرنا۔ میں اپنی انگلیوں مروڑتے ہوئے دروازے سے لگ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے بس باہر سے آتی آوازوں کو سننا تھا۔ میرے مستقبل کا فیصلہ میرے گھر کے بڑوں کے ہاتھ میں تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ تایا جان کا دل بدل جائے، کیونکہ وہ بالکل اس بات پر اٹل ہو چکے تھے کہ عائشہ کا رشتہ ہمیں دینا چاہیے۔ میرے باپ نے میرا ہر فیصلہ تایا جان پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ گھر کے بڑے تھے۔ بس تائی جان تھی جو راضی نہیں تھی۔ اور پھر اچانک ہی تایا جان کا آخری فیصلہ مجھے سنائی دیا اور میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔